آج ہم چند ایک معروضات، بڑا عام موضوع ہے، اس پر عرض کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن فہمی اور ہمارے درمیان حائل کچھ پردے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتے، اس کو سمجھتے، اس میں بیان کردہ حکم کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے، آل بیت اطہار نے، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتگان نے قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کیا، جس کا قرآن نے ہی بار بار ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اس پر غور و فکر کیا، اس کے جو معانی تھے اور ان معانی کا جو مقصود تھا اس کو سمجھا، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی اختیار کی۔ اور یہ وہ راز ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ قومیں جو باہمی انتشار و خلفشار کا شکار تھیں، جو چھوٹی چھوٹی اور رذیل باتوں کی بنیاد پر سال آ سال میدان جنگ میں برسر پیکار رہتی، اور بعض دفعہ تو جو جنگ کا سبب ہے وہ بھی تلاش کرنا مشکل ہوتا کہ بغیر کسی سبب کے محض انا پرستی کی خاطر وہ ایک دوسرے کو مار مار کے پشتوں کے پشتے لگا دیتے ڈیڈ باڈیز کے۔ اور وہ قوم بالکل اتحاد سے، یگانگت سے اور ان جیسی دولتوں سے بالکل معروم تھی۔ اور جب اللہ تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور اللہ تعالی نے ایک طرز زندگی عطا فرمایا، اس قوم نے جزیرت العرب کے اندر جو رہ رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کلام الہی کو سیکھا، اس کلام الہی کی معرفت، اپنی زندگیوں کو قرآنی سانچے میں ڈھالا، تو وہی قوم، ان کا شمار دنیا کی بہترین قوموں میں ہونے لگا۔ وہ قومیں دنیا میں ایسی چھائیں کہ ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ باہمی انتشار اور خلفشار کو پس پشت ڈال کر مواخات، برادرہڈ، یعنی بھائی چارے کی شکل میں ایک اتحاد کی فضا قائم کی، اور قیامت تک آنے والی قومیں اور لوگ حیران ہیں، یہ کیسا درس اور کیسا سبق تھا کہ ایک انصار جو مدینہ طیبہ کی ہوسٹ کمیونٹی تھی، ایک مہاجر جو مکہ مکرمہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، ان کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا، زمینوں میں سے آدھی زمین کھیتی باڑی کے لیے دے دی، یہاں تک کہ اگر کسی کے عقد نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کے کسی مہاجر بھائی کے ساتھ عدت کے بعد اس کا نکاح کر دیا۔ انہوں نے جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی رذیل قسم کی عادتیں تھیں، خرافات تھیں، انہیں بالکل چھوڑ کر معرفت الہی کی جستجو میں ایسے غرق ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ فرشتے ان پہ رشک کرتے اور ان کی ان اداؤں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خوشی خوشی بتاتے کہ یہ اللہ کے بندے، اے رب ذوالجلال، اس قدر تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت کی، وہ نیک سرشت لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن پاک اور صاحب کتاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2
ایسی چیزیں ہیں کہ صاحب کتاب اور کتاب ان دونوں سے تمسک، ان دونوں کے ساتھ مضبوط تعلق ہی ہمیں اللہ کا قرب بھی دے سکتا ہے اور پھر دین و دنیا کی کامیابیاں بھی ہمارے قدم چومیں۔ اور اس طرح انہوں نے اس قرآن پاک کو، اس کی تعلیمات کو آقا علیہ السلام سے سیکھا اور پھر زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کتاب سے انہوں نے ڈھونڈا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ترقی کے اوج ثریا تک انہیں پہنچا دیا۔ اس تناظر میں سامعین کرام، اگر آج ہم مسلم امت کی صورتحال کو دیکھیں، بہت افسوسناک ہے۔ آج ہم ہر طرف مسلمانوں کا خون بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، باہمی انتشار ہے، خلفشار ہے۔ اگر مسلمان ممالک کی حالت کو دیکھیں تو سیاسی حوالے سے بھی بگڑتی ہوئی صورتحال نظر آتی ہے، معاشی کیفیت بہت تکلیف دہ ہے، کچھ اپنوں کی غداریاں، کفر کی یلغار، عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اور دنیا کے کونے کونے سے اٹھنے والے اسلام مخالف طوفان، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی پریشانیوں کا یہ سارے احوال و واقعات اور سنیریو ایک پیش خیمہ ہے۔ اور جس طرح قرون اولیٰ کے اندر حالات و واقعات تھے اور قرآن سے وابستگی انہوں نے اختیار کی اور انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ تمسک اختیار کیا، قرآن پاک کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عظمتیں عطا کی۔ اسی طرح آج بھی قرآن پاک کی ان تعلیمات سے تمسک اختیار کر کے ہم بہت ساری وہ الجھنیں ختم کر سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ چند ایک چیزیں قرآن فہمی اور تدبر قرآن کے حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ جو پردے حائل ہیں، کہ قرآن فہمی میں جو پردے حائل ہیں ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ اور اس کی مثلا پہلا پردہ، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اندرونی بیرونی قوتوں کی طاقت سے مسلمانوں کی عملی زندگی قرآن کے بیان کردہ طرز زندگی کی بجائے کہیں نہ کہیں سے کوئی ازم، کوئی تہذیب ادھار لے کے ان خطوط پر چلائی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہ جزوی کامیابی ان قوتوں کو مل جاتی ہے جو اسلامی طرز زندگی اور اسلامی طرز معاشرت، اس کو کمیونٹی سے، مسلمان معاشروں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کلی طور پر وہاں پر ایک کامیابی انہیں مل جاتی ہے، اور کبھی ان معاشروں کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ آدھے بندے جو ہیں وہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے نظر آتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک پردہ ہے، یہ ایک کشمکش ہے جس کے ذریعے مسلمان معاشروں میں قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ ان سے لوگ دور رکھتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز، جن ممالک میں سیکولرزم کی تبلیغ میں خاطر خواہ نتائج کے اصول میں غیر معمولی رکاوٹیں ہیں، وہاں فکر و نظر کے دائرہ کار میں رہ کر عیسائی کی جا رہی ہے
کہ خود مسلمانوں کے اندر ہی سے ایسے افراد کو منتخب کیا جائے جو اسلام کے اساسی تصورات پر کیا کریں، کہیں یہ تو جی پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، قدامت پرستی کا لیبل چسپاں کریں، اور پھر اس کے بعد میڈیا کے ذریعے ان باتوں کو عام کیا جائے، اور پھر ماڈرن اسلام تشکیل دینے کی کوششیں کی جائے کہ وہ چیزیں جو اسلام ہے ہی نہیں ان کو اسلام کا نام لے کے کہہ دیا جائے یہ ماڈرن اسلام ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام وہی ہے جو ہے، اس کے اندر نہ یہ پرانا ہوتا ہے اور نہ یہ نیا ہوتا ہے، نہ یہ ماڈرن ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ طاقت ہے کہ وقت حالات کے مطابق اس کے اندر زمانے کے ہر طرح کے حالات میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور وقت کے مطابق ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اگر کہیں پر اجتہاد کی ضرورت ہو تو علماء امت اس میں غور و فکر کر کے وقت حالات ماحول کے مطابق مسائل کے حل جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ چیز بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد مسلم ممالک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ملک آزاد ہوئے، آزادی سے قبل وہاں پر غیر مسلم حکومتیں تھیں، اس کے بعد کچھ آمریت کے تسلط میں آ گئے، وہاں پر آئے دن سیاسی عسکری کوئی نہ کوئی تبدیلی انقلاب واقع ہوتا رہتا ہے، اور دنیا کو اتحاد، یہ گانگت اور بامی شورائی نظام کا درس دینے والی قوم اپنے پیش کردہ نظام کے نفاذ سے خود معروم ہے۔ جب ہم خود ان ساری علتوں اور بیماریوں کا شکار ہیں تو کسی کو اس کا علاج کیا بتا سکتے ہیں؟